إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وإلى الخيرات كله دليلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ خود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا. اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ
جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب خاتم المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ کی ذات کا بے حد و بے شمار شکر ہے جس کا یہ مالک نے ہمیں نماز جمعہ کی حاضری کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادات، جو تسبیحات اور جو بھی تحیات ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز محترم سامعین کرام، سورہ المجادلہ کی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ رب چاہے تو ساری انسانیت کو مخاطب فرمائے اور یا ایھا الناس کہہ کے نسل انسانی سے خطاب کرے، اللہ چاہے تو صرف مشرکین سے خطاب فرمائے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح خطاب فرمایا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المشرکون، لیکن جب کلمہ گو مسلمان جو اللہ کی وحدانیت اور حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کو مانتے ہیں، جب ان سے خطاب فرمایا ہے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس خطاب میں اور اس طریقہ تکلم میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اور ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب پکارتے ہیں تو اس میں خاص محبت کا اظہار ہے۔ اب اس میں سارے انسان شامل نہیں، کافر و مشرکین اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے تو صرف حضور کے غلاموں سے ہو رہی ہے۔ اب یہ خطاب اللہ فرما رہا ہے یا کوئی بات بتا رہا ہے تو غیروں سے نہیں بلکہ اپنوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جب
ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اہم باتیں، کچھ وصیتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں یہ کہا جائے کہ اپنی مجالس اور بیٹھنے کی جگہ کو وسیع کر لو تو پھر اس کو وسیع کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعتیں فرما دے گا۔ مجلس میں بیٹھو، کسی محفل میں بیٹھو، یا تمہارے بیٹھنے کی جو جگہ ہے، جب تم یہ کہا جائے کہ کھلے کھلے وسیع ہو کے بیٹھ جاؤ تو وسیع ہو جایا کرو، اللہ تمہیں وسعت عطا فرما دے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا، اور جب کہا جائے کہ زمین میں بکھر جاؤ، جاؤ جا کے اللہ کا ذکر تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اور زمین میں پھیل جاؤ تو تم پھر زمین میں پھیل جایا کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب کے غلاموں، جن کو میں نے ایمان کی دولت دی ہے، تم میں سے جس کو کرنا پڑنے کی توفیق مل گئی ہے، جو حضور کا غلام ہو گیا ہے، اب وہ عام نہیں رہا، اب وہ خاص ہو گیا ہے، اب وہ ادنا نہیں رہا بلکہ وہ اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گیا ہے، اب وہ دور نہیں رہا بلکہ اللہ کی رحمت کے قریب آ گیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان والے ہیں اللہ نے ان کے درجوں کو بلند فرما دیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اور جن کو ہم نے علم کی دولت دی ہے ان کے بھی درجوں کو بلند کر دیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو سورۃ مجادلہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ہے اور فرمایا کہ پھر اپنی مجلس میں ذرا وسعت رکھا کرو، کھلے کھلے وسیع ہو کے بیٹھا کرو، اللہ بھی تمہارے دلوں میں بھی وسعتیں پیدا فرما دے گا، اللہ وسعت فرما دے گا تمہارے رزق میں بھی، تمہاری ذات میں بھی، تمہاری برکات اور رحمتوں میں بھی۔ تم وسعت پیدا کرو، اللہ تمہیں وسیع فرما دے گا۔ جب کہا جائے کہ زمین میں پھیل جاؤ تو پھیل جایا کرو، اور اگر فرمایا جس کو ہم نے ایمان کی دولت دی ہے اس کے درجے کو بلند کر دیا ہے۔ آج محترم بعض علماء کرام صوفی کرام فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان اور مومن اپنے آپ کو غریب نہ کہے، غریب اس لیے نہ کہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ دولت ایمان ہے، اور یہ مسلمان کو حاصل ہے۔ جب دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے تو وہ غریب کہے گا رہا، وہ تو دنیا کا امیر شخص ہے۔ اس لیے ایمان والے مادیت کی اگر کمی ہے، اگر انسان کے پاس مالی وسعت نہیں ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کا خزانہ عطا فرمایا۔ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان موجود ہے۔ آپ کا سینہ عام سینہ نہیں ہے بلکہ نور ایمان سے روشن سینہ ہے۔ آپ کی زبان سے عام کلمہ جاری نہیں ہے بلکہ خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جاری ہے۔ آپ کی زبان تر رہتی ہے تو اپنے رب کے ذکر سے یا حضور کے درود سے تر رہتی ہے۔ اس لیے جس کے پاس یہ ایمان کی دولت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرمایا ہے، وہ اپنے آپ کو عام نہ سمجھے بلکہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا، جن کو میں نے ایمان کی دولت دی ہے، صرف دولت نہیں دی بلکہ ان کے درجے دنیا آخرت میں بلند فرما دیے، وہ اعلیٰ درجے میں فائز ہیں۔ اس لیے دنیا کی بڑی بڑی دولتیں ہیں لیکن سب سے بڑی دولت اور سب سے اعلیٰ دولت ایمان ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے خزینے ہیں پر سب سے بڑا خزینہ اور سب سے بڑا جو انسان کے پاس دولت کا سرمایہ ہے وہ سرمایہ ایمان ہے۔ اس لیے مسلمان احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ مانتے ہیں تو رب العالمین کو مانتے ہیں، ان کا ایمان ہے تو خالق کائنات کو مانتے ہیں، ان کا رب وہ رب ہے جو صرف ایک جہان کو نہیں
پالنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس نے پھر رسول اللہ فرمایا کہ رسول رحمت للعالمین ہے۔ رب تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم اس پہ راضی ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم اس بات پہ بھی راضی ہیں، اور ہمارا دین اسلام ہے، ہم اس پہ خوش بھی ہیں، راضی بھی ہیں۔ تو اس لیے ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے سینے ایمان کے نور سے منور ہیں، ہماری زبان پہ کلمہ توحید جاری ہے، ہم خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں۔ اور جب یہ دولت حاصل ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اب تم عام نہیں ہو بلکہ تم ایمان والے ہو، مجھے ماننے والے ہو۔ ایک اللہ نے ایمان والوں کے درجے بلند کیے دنیا میں بھی، آخرت میں۔ بعض دفعہ ظاہریت اور مادیت کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ مختلف حوالوں سے، دنیا داری کے حوالے سے وہ بلند اور اعلیٰ مقام پہ چڑھ گیا ہے، اس کی عزت اور وقار ہے، لیکن ایمان والا پیچھے رہ گیا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک صرف دنیا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے نزدیک دولت آخرت بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بلند کرتا ہے اور آخرت میں بلند فرماتا ہے۔ تو مومن کا درجہ دنیا میں بلند ہے اور مومن کا درجہ آخرت میں بھی بلند ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور جن کو ہم نے علم عطا فرمایا ہے تو ان کے بھی درجات کو بلند فرمایا۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ میں متعلق ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورۃ المجادلہ کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو آپ یہ آیت کریمہ جب سمجھاتے تھے عبداللہ بن مسعود، اور یاد رکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ السابقون الاولون صحابہ میں سے جو ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے صحابہ ہیں، ان میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے، سفر کے ساتھی ہیں، حضر کے ساتھی ہیں، امن اور غزوات میں حضور کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کرام دینی اور فقہی مسئلے پوچھتے تھے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود سے پوچھتے تھے۔ آپ صحابہ کرام میں سے بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں سید کریم کے طرف، آپ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس افقہوا ھذہ الآیہ، اس آیت کو سمجھ لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کیا ہے، کہ لوگوں اس آیت کو سمجھ لو، اور لنرغبنکم فی العلم، اور ہم تمہیں ترغیب دیتے ہیں علم کے متعلق کہ علم سیکھو، اللہ کے دین کو سیکھو۔ ہم ترغیب دیتے ہیں صحابہ کرام کہ اللہ کے علم اور دین کو سیکھ لو، کہ اللہ نے علم والوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس کے بعد یہ پڑھتے تھے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ بھی سیدنا عبداللہ بن مسعود اس آیت کریمہ کو پڑھا کرتے تھے، وہ آپ فرمایا کرتے تھے اللہ نے علم والوں کو جاہلوں سے بڑا بلند درجہ عطا فرمایا ہے، اس لیے علم سیکھو، علم سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا علم ساری کائنات سے سب سے زیادہ بڑھ کے علم تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے محبوب، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ حضور کا کتنا علم ہے ہم نہیں جان سکتے، ہمارے عقل اور سمجھ کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ وہ خدا جانے جس نے عطا کیا ہے، یا مصطفیٰ جانے جن کو عطا ہوا ہے۔ حضور کے علم کا یہ مقام تھا، آپ بیٹھے تو زمین پہ ہوتے تھے پر عرش اللہ کی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دنیا میں بیٹھ کے قیامت اور جنت کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے محبوب، جس جس بات کا آپ کو علم نہیں تھا، ہم رب العالمین نے سب آپ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ساری مخلوق سے بڑھ کے علم ہے، جو دنیا کا علم ہے، جو وہ آخرت کا علم ہے، وہ مذہب اور قانون کا علم ہے، یا وہ آخرت اور اخروی زندگی کا علم ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے دنیا میں بیٹھ کے سارے علوم تقسیم فرمائے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب اللہ نے فرمایا
کہ پہلے محبوب آپ نے اس طرح کہنا ہے قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضور کا علم سب سے بڑھ کے علم ہے، لیکن مسلمان کی میراث ہے علم سیکھنا، یہ مسلمان کی گمگشتہ چیز ہے، جہاں بھی لے جانا حقدار مسلمان ہے، علم کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب کائنات سے، کائنات کی تمام مخلوقات سے سب سے بڑھ کے علم رکھنے والے ہیں، پر حکم یہ ہے کہ پیارے محبوب آپ نے کہنا ہے رب زدنی علما، اے پیارے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جب اللہ کے پیارے محبوب یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارا تو درجہ والا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اپنے علم کو بڑھائیں۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک دعا خاص مانگا کرتے ہیں، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ حضور ہر فجر نماز پڑھتے تو فجر کے بعد خاص وظیفے میں یہ دعا شامل ہوتی تھی، اور اس میں 3 باتیں تھیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، مجھے عطا کر، تو مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم صرف یہ نہیں کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ ایک خاص طریقہ کار سے پڑھا جاتا ہے، رسمی طریقے کے ساتھ بندہ کتابیں لے، مکتب میں جائے، استاد کے سامنے بیٹھے اور علم حاصل کرے، اور صرف اسی کا نام علم ہے۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں آپ سیکھتے ہیں وہ علم سے طلب کرتی ہے، ہر وہ عقل اور سمجھ اور ہر وہ سوجھ بوجھ اور دانش اور عقل مندی جو آپ کائنات میں آ کے سیکھتے ہیں وہ علم ہے۔ اور ایک حدیث پاک رمضان پاک میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں، وہ حضور نے ارشاد فرمایا جب تک بندے اس بات کا سوال کا جواب نہیں دے گا اپنے قدم سے ہل نہیں سکے گا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا کہ بتا جو میں نے تجھے علم دیا اس علم پہ کہاں تک عمل کیا۔ اب اس علم سے مراد نہیں کہ ڈگریاں حاصل کر لے، اسکول کالج یونیورسٹی یا مدارس سے پڑھ لے، صرف یہ نہیں، ہر وہ عقل، ہر وہ شعور اور سمجھ جو ہر انسان کو حاصل ہے، پوچھا جائے گا بتا اس عقل اور سمجھ اور شعور کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا۔ اللہ کو مانتا تھا، محمد مصطفیٰ کو ختم رسول مانتا تھا، فرشتوں کو مانتا تھا، آخرت کو مانتا تھا، جب تمہیں سارے فرائض کا علم تھا تو بتا عمل کہاں تک کیا ہے۔ جب تک انسان اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ آج محترم یہ کتنا مشکل سوال ہے کہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پہ عمل کتنا کیا۔ ایک تو ہے نا علم جو آپ داروں میں حاصل کرتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، علماء سے سیکھتے ہیں، کسی ماہر مضمون سے سیکھتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، سندیں آپ کے پاس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی علم ہے کہ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے معاشرے سے سیکھتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے سیکھتے ہیں، اس علم پہ کہاں تک عمل کیا۔ اور جہاں تک علم کی بات ہے تو آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کرتے تھے، صبح ہوتی فجر کی نماز آپ اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تیری بارگاہ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ جس شخص کا علم، اس کی دانشوری، اس کی عقل اس کو فائدہ دے رہی ہے، اس کی سمجھ سے، اس کے علم سے، اس کے اختیارات سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو وہ علم دیا ہے جو فائدہ مند علم ہے۔ بعض لوگ بڑی عقل اور سمجھ رکھتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہے، وہ معاشرتی ہے، یا وہ اقتصادی اور معاشی ہے، یعنی وہ والدین سے طلب رکھتی ہے، یا وہ معاشرے کے مسائل کو حل کرنے میں مدد رکھتی ہے، یا وہ ویسے تعلیم لکھنے پڑھنے سے طلب رکھتی ہے۔ اگر اس کا علم اور سمجھ اور عقل دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی، اللہ کے پیارے محبوب نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے، ایسا علم جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو، بندہ خود بڑا عقل مند بنے۔ اور یہ یاد رکھیں، بعض دفعہ بات کرتے ہیں تو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، جو بندہ اس طرح کر رہا ہے کہ وہ علم کی بات کر رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں بڑا عالم ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، اس کی معلومات بڑی ہے، یہ بات بڑے ڈھنگ طریقے سے کرتا ہے، ریاکاری کا خلاف شرط اس کے پیش نظر ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس علم کی
نافع عطا فرما۔ اگر دیکھا جائے تو حضور کا علم نافع اتنا ہے، دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے صدقہ ہے آمنہ کے لال کے قدمین شریفین کا۔ آج جو علم اور شعور دنیا میں نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا رحمت للعالمین کا فیض ہے۔ دوسرا رزقاً طیبا، اللہ مجھے رزق عطا فرما تو پاکیزہ رزق عطا فرما۔ دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں پر وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ نے حلال اور طیب رزق عطا فرمایا۔ اللہ سے صرف رزق نہ مانگا کرے، اللہ سے صرف مال و دولت کا سوال نہ کیا کرے، اللہ سے مانگے تو رزق حلال اور طیب مانگا کرے، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت یہ ہے، آپ نے صرف رزق کا سوال نہیں کیا بلکہ فرمایا وارزق رزقاً طیبا، اللہ مجھے رزق عطا فرما تو پاکیزہ رزق عطا فرما، وعمل متقبلا، اور جو عمل کروں تیری بارگاہ میں بس قبول ہو جائے، قبولیت والا مجھے عمل عطا فرما۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب اس کو ہوتی حضور نماز پڑھتے تو یہ دعا خاص کرتے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما تو نفع والا علم، اللہ مجھے رزق عطا فرما تو حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق، اور اللہ مجھے عمل کی توفیق دے تو تیری بارگاہ میں جو قبول ہو جائے وہ علم عمل عطا فرما۔ حضور تو پاکیزہ شخصیت تھے، آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول تھے۔ یہ دعا دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہے، اگر میرا امتی ہے تو علم وہ مانگے گا جو نفع مند ہو، رزق وہ دے گا جو طیب اور پاکیزہ ہو، اور عمل وہ کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور کامیاب ہو۔ اس لیے ہمیں ایک سوال کرنا چاہیے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت دی ہے اور شعور دیا ہے اور وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اپنے علم کے مطابق، حضور فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ جو دین کی سمجھ ہے، دین کا عقل اور شعور ہے، یہ اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرماتا ہے، ہر بندے کے نصیب میں نہیں۔ ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے کوئی مالدار ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، حج فرض ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، مال و دولت کی فراوانی ہے، بعض دفعہ جو اللہ سے صرف دنیا مانگتا ہے اس کو دنیا دیتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں آپ کو اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن خوش نصیب مسلمان وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے مانگتے، جو دنیا میں اللہ کی باتیں مانگتے ہیں تو دنیا اور آخرت کی بہتری مانگتے ہیں کہ وہ اللہ رزق عطا فرما کہ دنیا میں بھی ہو عزت ہو، آخرت میں ملے کتابی عزت کے ساتھ ملے۔ جو دنیا اور آخرت کا سوال کرتے ہیں اللہ کی پیاری محبوب نے شاہ فرمایا اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، اللہ کو آخرت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو مسلمان جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، حضور کی خاص دعا ہے، اس میں بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ حسنہ عطا فرما دنیا میں بھی اور حسنہ عطا فرما آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ واجب محترم اللہ کے پیارے محبوب نے علم میں اضافے کی دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا دو شخص جو ہیں وہ قابل رشک ہیں، دو شخص قابل رشک ہیں، ان کی زندگی پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ حسد اسلام میں منع ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد کی برکتیں ہیں، حسدیں ہیں، لیکن جو رشک ہے کہ کیا بات ہے فلاں کی زندگی کتنی اچھی ہے، وہ حضور نے فرمایا دو قسم کے ہیں۔ ایک راجمن آتا اللہ مالن فہوا ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ایک بندے کو اپنے مال عطا فرمایا ہے، وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مال دیا ہے حق میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو جس کو مال دیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے اس کی زندگی قابل رشک ہے۔ دوسرا رجل آتاہ اللہ حکمہ، دوسرا وہ جس کو رب تعالیٰ نے حکمت اور بنائی اور عقل عطا فرمائی، وَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اور اسی حکمت کے تحت لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، تو جو حکمت علم اور عقل اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس شخص کی زندگی بھی قابل رشک ہے۔ دو انسان دنیا میں قابل رشک ہے، اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، دوسرا اللہ نے حکمت علم عطا فرمایا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرتا ہے۔ آج محترم
ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، عبادت کے طریقے سیکھنے چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ اللہ خلیل اللہ ہیں، جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کعبہ کی تعمیر کے بعد جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں عبادت کے صحیح طریقے سکھا، ہم عبادت کریں تو اس طرح جس طرح تو چاہتا ہے، جس سے تیری رضا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اس لیے عبادت کے طریقے سیکھنے چاہیے۔ بعض لوگ اپنی جہالت کی بنا پہ ایسے اعمال کرتے ہیں یا ایسے الفاظ بولتے ہیں یا ایسے منتیں مانتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جب تک انسان کو صحیح شعور عقل نہ ہو، اگر وہ عبادت بھی کرے گا اس کی بات کو نہ، جب تک وہ صحیح طریقہ کار نہ سیکھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک عالم کی ایک عابد پہ یا عام لوگوں پہ فضیلت ایسے ہی ہے جس طرح کہ میری تم پہ فضیلت ہے۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات میں سب سے افضل جو شخصیت ہے وہ حضور کی شخصیت ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو علم والا ہے اس کی مثال عام لوگوں پہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے میری فضیلت عام لوگوں پہ رکھی ہے۔ اور حاضر محترم، ایک بڑا معنی خیز شعر ہے سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم، آپ مدینہ العلم کے دروازے ہیں، باب مدینہ العلم ہے، اور آپ جو حکمت کی باتیں آپ نے کہی ہیں وہ تاریخ میں ثبت ہیں، وہ حدیث میں ثبت ہیں، اور قیامت تک آپ کی باتیں جو ہیں وہ رہنمائی کے لیے مثال اور مشل ہوگی، وہ قابل تقلید ہوگی۔ تو آپ نے ایک شعر کہا ہے جو حکمت کی بڑا ہے، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب باب مدینہ العلم اس بات پہ راضی ہے اور اس بات کو اہمیت دے رہے ہیں کہ علم سیکھنا چاہیے، تو ہمیں کتنا علم سیکھنا چاہیے، کتنی ترغیب رکھنی چاہیے۔ آپ نے ایک شعر میں کہا تھا ردیت باللہ ردیت قسمت الجبار فینا، ہم رب تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے۔ یہ باب مدینہ العلم جہاں سے علم کے سارے دریا پھوٹتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ کریم آپ فرما رہے ہیں ردیت ردیت قسمت الجبار فینا، ہم اس بات پہ راضی ہو گئے کہ رب تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے جو حال مان لگا علم، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جہنم کو مال دیا ہے۔ اللہ نے جو تقسیم کی ہے کہ ہمارے لیے علم رکھا ہے، جہنم کے لیے مال رکھا ہے، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ ناراض نہیں ہیں، بلکہ ردیت قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، جہنم کو مال عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے یہ جو تقسیم فرمائی ہے ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ جس تقسیم پہ باب مدینہ العلم حضرت علی کرم اللہ کریم راضی ہیں، ہم بھی اس بات پہ راضی ہیں۔ تو علم جو ہے مسلمان کی میراث ہے۔ عالم محترم، زندگی گزارنے کے کا شعور سیکھنا چاہیے۔ مسلمان باشعور زندگی بسر کرتا ہے، وہ اپنی عبادت کے طریقے، معاشرت کے طریقے، اور جس دور میں وہ زندگی بسر کر رہا ہو وہ تمام طریقے سیکھ کے سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جہالت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم فیض سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے جی حضرات نے پڑھی ہے۔